سب انسان ہیں. فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا، کوئی شکل انسانوں والی تھی. فرماتے ہیں جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے جا چکے تھے. حضرت یہ واقعہ سنا کر اپنے درس قرآن میں کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک. لوگوں رب تو سب کا ایک اور رب کا کوئی قسمت والا ہوتا ہے جو واقعی اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنی من کی شکل کی حفاظت کر کے اندر سے بھی انسان والی حالت پہ زندگی گزارتا ہے. ورنہ تو آج خواہشات کی اتنی اتباع ہونے لگ گئی، شیطان کے رستے پہ اتنا چلنے لگ گئے کہ ظاہر کی شکل انسانوں والی ہے اور من کی شکل تو اللہ جانتا ہے کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے من کی شکل کو بھی انسانوں والا بنا دے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا. آج جس کو دیکھو کوئی دولت کی ہوس میں، کوئی کسی حسن و جمال کی پرستش میں، غیر کی طرف دل اٹکے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے بہت کم نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ہم پر آج کی اس محفل میں اپنا رحم فرمائے، ہماری من کی شکلوں کو بھی اللہ صحیح کر دے اور ہمیں جمعہ کی اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس نعمت کے بدلے اللہ جنت میں ہمیں اپنے دیدار والی نعمت. وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نکل کر بڑی مسجدوں میں، جامع مسجد میں آتے ہیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. اور یہود انہوں نے چھٹی کے دن کو اپنے لیے عبادت کا دن بنایا، چنانچہ یوم السبت ہفتے کا دن. اب یہاں پر ایک مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قوم نصارہ میں جب کسی کام کو شروع کیا جائے تو اس وقت خوشی منانے کا دستور ہے. کائنات بننی شروع اتوار کے دن ہوئی، اتوار کا دن ان کے لیے عید کا دن. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں برتھ ڈے منانے کا رواج بہت عام ہے، جو کہ زندگی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. جبکہ امت مسلمہ کا مزاج اور ہے. ہمارے ہاں کام مکمل ہونے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. اس لیے ہم کسی بزرگ کے پیدائش والے دن کو خوشی کا دن نہیں اتنا کہتے جتنا ان کا دنیا سے جانے کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا. اسی لیے اپنے اکابر کے سیرت کے جو جلسے کیے جاتے ہیں تو جس دن ان کی شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، اس دن سیرت کے جلسے کرتے ہیں. یہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے ہاں شروع سے ہی بہت فضیلت کا حامل رہا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ افضل الایام جمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن. فیہ خلق آدم،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، یعنی ان کے بدن کو بنایا. فیہ نفخ آدم، اور جمعہ کے دن ان میں روح بھی ڈالی، جسد بھی جمعہ کے دن، پھر جمعہ کے دن اس میں روح بھی ڈال دی گئی. پھر جب فرشتوں کا امتحان ہوا اور آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے خلافت ارضی جو ملی وہ بھی جمعہ کا دن. اسی لیے جب زمین پر اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام تو وہ بھی جمعہ کا دن بنتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں. ان کی کشتی جب طوفان سے بچ کر کنارے لگی تھی، طوفان ختم ہوا تھا، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں سے نکالے گئے تھے بحفاظت بخریت، وہ بھی جمعہ کا دن تھا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی بنیاد رکھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو قربان کیا تو ذی الحجہ کی 10 تھی، مگر جمعہ کا دن بنتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے جس دن قافلے والوں نے نکالا تھا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اور مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو وہ بھی جمعہ کا دن. حتیٰ کہ غزوہ بدر جس دن پیش آیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کے دن کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن بڑے شرف اور عزت کا دن ہے. اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. عام نمازیں بے شک اپنے محلے کی مسجدوں میں پڑھیں، لیکن جمعہ کے دن فرمایا کہ تم ذرا بڑی سطح پر جامع مسجد کے اندر جا کر جمعہ کی نماز ادا کرو. اس لیے جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہیں. ہر جگہ پر جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی. بہت چھوٹی آبادیاں جو دور دور بنی ہوتی ہیں وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. تو اجتماع کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اس میں مقتدی وعظ و نصیحت سنتے ہیں اور امام ان کو نصیحت کی باتیں سناتا ہے. اس کو خطبہ کہتے ہیں. سنت ہے کہ اس کو عربی زبان میں دیا جائے، مگر ہر جگہ لوگ عربی زبان سمجھتے نہیں. تو فقہا نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہیں، تو انہوں نے کہا کہ عربی خطبہ اتباع سنت کی نیت سے وہ انسان بعد میں دے دے، اس سے پہلے کچھ دیر اپنی قوم کو نصیحت کر دے، وصیت کے رنگ میں ان کو اپنی نصیحت سنا دے. اور یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جمعہ کی 2 رکعت فرض ہوتی ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو امام کا اپنی قوم کو نصیحت کرنا، خیر کی طرف بلانا اتنا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس خطبہ کو میں 2 رکعت کے قائم مقام بنا کر اپنے حق میں تخفیف کر دیتا ہوں. 2 رکعت بھی جماعت سے ادا کر لو گے، عبادت پوری ہو جائے گی. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے آتا ہے، غسل کرے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، کنگھی کرے اور وقت سے پہلے مسجد میں آئے،
تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ تعالیٰ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے درمیان کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن ایک ساعت اجابت بھی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہے، لمحہ ایسا ہے جمعہ کے دن کہ جب انسان دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اس کو ساعت اجابت کہتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دیتا ہے تو دو خطبوں کے درمیان جو توقف ہے، تھوڑا سا وقوف کرتا ہے، وہ جو وقفہ ہے وہ ساعت اجابت ہے، اس میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے علماء نے یہ کہا، محققین نے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان اللہ نے ساعت اجابت رکھی ہے، لہذا جو آدمی جمعہ سے دن عصر سے مغرب کے درمیان عبادت میں بیٹھا رہے، دعا کرتا رہے، تو یقیناً اس کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں جلدی قبول ہوگی۔ ویسے بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ایک درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اجتماع ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس کی دلیل ساری دنیا میں اربوں مسلمان ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ سب دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا پر قبولیت کا وعدہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر اس میں سے چند لاکھ میدان عرفات میں حج کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کا اکٹھے ہو کر دعا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا کہ میدان عرفات میں جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ مل کر مانگنا بھی اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، مجمع میں دعا مانگتے، کہتے دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بھئی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ پہنچ جائیں اور اس سے ایک چونی مانگے تو وہ اتنے ہزاروں لوگوں کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی؟ اس نے کہا جی اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، لحاظ کرے گا۔ فرمایا اس سخی کے لیے چونی دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے بندوں کو معاف کر دینا یہ آسان کام ہے۔ اب دیکھیے کہ اس جمعے میں خطیب نچوڑ کیا نکالتے ہیں اپنے خطبے کا، واعظ و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ تو پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالی او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے، قوم یہود نے
یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی. تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں. علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دے گا. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی ہے. باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں. پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالی نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم. پھر اللہ تعالی نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن. اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دے. یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. اس لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے. تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح، یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے. دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں. مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے،
وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی۔ اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں، جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی، گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی۔ یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہیں تو اس میں سے لے لیں۔ جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا، پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں، تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں۔ تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے۔ وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر، تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جنتی وہاں زندگی گزاریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو۔ تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئی، مزے میں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی، دنیا میں تو رہتی ہے، جنت میں بھی رہے گی۔ جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے، پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگیں۔ علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ کون سی نعمت؟
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مزید، ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ نعمت ابھی باقی ہے۔ تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے، عشق و مستی میں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے، اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا، جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا۔ پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو بن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد میں جاگا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے، مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چونکہ جب عاشق صادق کو پتہ چلتا ہے نا کہ محبوب سے ملاقات کا امکان ہے تو اس کا عشق اس کو بے قرار کر دیتا ہے، تو جنتی اس وقت اپنے اندر عشق کا ایسا جذبہ محسوس کریں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں جلدی اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، اب تو آپ کا گھر بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، محبوب کے گھر پہنچ جائیں تو محبوب ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے، لہذا اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا کیجئے۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، فرمائیں گے جنتیوں اس کے لیے تیاری کرو، جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے بال بنواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جنتی بھی تیاری کریں گے۔ ان کے لیے ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا، جنتی وہاں جائیں گے تو جیسے چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے من پسند کا حسن و جمال عطا کر دے گا۔ آج دنیا میں جس کا چہرہ گول وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جس کا لمبا وہ گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں چھوٹی تو موٹی نہیں ہو سکتی، موٹی ہے تو بادامی نہیں بن سکتی، تو لمیٹیشن ہے۔ مگر جنت کا معاملہ اور، اس بازار میں جنتی جائیں گے جیسے چاہیں گے، میرے بال ایسے ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، ان کے اوپر رخسار کی جو چمک ہے وہ ایسی ہو، خوبصورتی ایسی ہو، دانت ایسے ہوں، یہ سوچتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو من پسند کا حسن عطا کرتے چلے جائیں۔ آپ سوچئے ذرا وہ کیا جگہ ہوگی جہاں مومن کو اس کے من پسند کا حسن ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن جو اللہ نے ان کے نقش نین بنا دیے اس کو بدل تو سکتی نہیں، لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، جو سوچیں گے اللہ تعالی من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے۔ پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے، نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، ممبر ہوں گے، پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی، تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے، جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے، مگر ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانے رکھے جائیں گے۔ یہ اس کریم کی مہربانی ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ کیا وہ دسترخوان ہوگا، کیا جنتی کی شان ہوگی، تو لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں، لذت لینے کی خاطر کھائیں گے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہاں تو ایک ڈش کھا لو تو دوسری ڈش کی جگہ نہیں ہوتی، دوسری کھا لو تو تیسری چکھنا بھی مشکل ہوتی ہے،
وہاں تو لذت کی وجہ سے کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا مزے پائیں گے، چنانچہ جب کھا لیں گے پی لیں گے مجلس شروع ہوگی، حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ کا کلام سنائیں گے۔ اب ذرا غور کیجیے، آج ہم ایک اچھے قاری سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پہ کیا وجد کسی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لہن داؤدی مشہور ہے، قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے ان کے جو ہے وہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا آواز ان کی سریلی ہوگی، کیا سوز ہوگا ان کی آواز میں، وہ اللہ کا قرآن سنائیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام بھی اللہ کا قرآن سنائیں گے، مگر یہ بات پکی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اب وہ کیا عجیب منظر ہوگا بھائی کہ جب اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بندے سن رہے ہوں گے، اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت کا، نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے، مگر دیدار نصیب ہوگا۔ جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا۔ وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج اور خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے، اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا، یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، چونکہ دنیا کی یہ نعمت عکس ہے جنت کی نعمت کا، لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا، وقت سے پہلے آتا تھا، لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے۔ اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے، تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا۔ جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں، امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں، اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں، اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی۔ قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ، رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان، سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر، اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر۔ جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا، اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو، یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے۔ تو یاد کا یہ جمعہ
उस दिन का अक्स है यौम मजीद का, लिहाजा एहतिमाम के साथ जुम्मा के दिन मस्जिद में आया कीजिए और इमाम की बात को सुना कीजिए। हमने उलमाए मावराउन नहर का इस मामले में एक अजीब अमल देखा। शायद कजाकिस्तान की बात है, एक मस्जिद में जुमा का नमाज पढ़ानी थी, तो हम फजर के बाद सफर करके वहां पहुंचे और जाते ही सो गए। ख्याल था कि 2-4 घंटे आराम करें और उसके बाद उठ के 1 घंटा पहले जुमा की तैयारी कर लेंगे। हमारे यहां दस्तूर ऐसा ही है कि अगर 1 बजे जुमा होना है तो समझते हैं कि 1 घंटा पहले वुजू करेंगे और तैयारी करेंगे, और अजान दूसरी जो है उससे 5 मिनट भी पहले पहुंच जाएंगे तो हम वक्त से पहले पहुंच गए। हमारे यहां की कुछ आदत ऐसी बनी हुई है। चुनाचे मुझे 10 बजे दिन में उठना हुआ तो ख्याल था कि भाई नहा लें, गुस्ल कर लें। जब बाहर निकले तो देखा कि मस्जिद लोगों से भरी हुई है। अंदाजन एक मस्जिद में उस वक्त कोई 500 बंदे मौजूद थे। इतने लोगों को देखकर मुझे ख्याल हुआ शायद किसी की वफात हुई या कोई दुआ का मसला है कि इतने लोग आज पहले से मौजूद, और जुमे का वक्त तो 1 बजे था। तो मैंने वहां के जो मुफ्ती साहब थे उनसे पूछा, खैरियत तो है, इतने लोग कैसे? कहने लगे जी जुमा के लिए आए। मैंने पूछा कि टाइम क्या हुआ? कहने लगे 10 बजे। जुमा कितने बजे होगा? कहने लगे 1 बजे। तो मुझे जरा हैरत हुई, तो हैरत में देखकर उन्होंने कहा कि हमारे यहां उलमा ने अवाम को यह बात अच्छी तरह ज़हनशी करवाई है कि जुमा की ये मजलिस यौम मजीद की उस मजलिस का अक्स है। लिहाजा तुम जैसे चाहते हो कि मुझे क़यामत के दिन अल्लाह के कुर्ब का मकाम मिले और अल्लाह का दीदार नसीब हो, तो तुम अल्लाह का दीदार करने की नीयत से जुम्मा के दिन तैयारी करके उसी जज्बे से आया करो। अल्लाह, मैं अपने घर में तैयार हुआ और मैं निकल रहा हूं अपने घर से, वक्त से पहले जा रहा हूं कि तेरी जो है जगह पर जो है मैं जाऊंगा मस्जिद में और आपके आशिकों में मिलकर बैठूंगा। लिहाजा जिस जज्बे के साथ आज मोमिन घर से तैयार होके आता है, मस्जिद में वक्त से पहले बैठ जाता है, बिल्कुल ये अक्स है। अल्लाह ताला इसी हिसाब से जन्नत में उसको भी अपना दीदार अता फरमाएंगे। लिहाजा लोग 10 बजे मस्जिद में आ जाते हैं, तिलावत करते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, सूरह कहफ पढ़ते हैं, इस्तिग़फार और जिक्र करते हैं कलमे का, और अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ते हैं, और 2-3 घंटे की इबादत के बाद फिर खतीब का खुतबा सुन के जुमा की नमाज पढ़ के जाते हैं। पता चलता है वाकई इन्होंने जुमा के दिन को ईद का दिन समझा। अल्लाह ताला भी हमें जुमे का ऐसा एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी जुमा के दिन का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए कि हम भी वक्त से पहले तैयार होके और नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के मस्जिद में आया करें और यहां आकर इबादत किया करें। देखिए, जुमा के दिन हम आराम के साथ नमाजें अपनी कज़ा पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन हम कलमा शरीफ का विर्द कर सकते हैं, इस्तिग़फार पढ़ सकते हैं, अल्लाह की याद में बैठ के लंबी दुआएं मांग सकते हैं। आगे पीछे तो मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत होती है, खास तौर पर जो कारोबारी लोग हैं, उनको तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। पता चला कि ये नमाज इतनी अल्लाह के यहां वकार वाली, इज्जत वाली है कि हलाल बिजनेस जो था, फरमाया अजान के बाद अब वो भी करना तुम्हारे लिए मना है, छोड़ दो उसको और आ जाओ मेरे घर की तरफ। हम भी अल्लाह ताला की इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए मस्जिदों में आया करें। जुम्मा की इन घड़ियों से हम बरकतें हासिल किया करें। हम एक तरफ तो जुम्मा की बरकतें हासिल नहीं करते और दूसरी तरफ फिर शिकवे करते फिरते हैं, परेशानियां दूर नहीं होती, मुसीबतें खत्म नहीं होती। और जी क्या करें, परेशान ही परेशान है, पता नहीं कोई क्या वक्त हो गया
کسی نے کاروبار باندھ دیا، رشتے باندھ دیے، یہ سب ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیے اپنی ذات سے حاصل کرنے کے، ان موقعوں کو ضائع نہ کیجیے، جمعے کا اہتمام پیدا کر لیجیے، بلکہ جمعے کے دن کو کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں کچھ وقت جو ہے وہ لگایا کیجیے۔ مسجد میں آ کر فقط خطیب کا خطبہ ہی نہیں سننا ہوتا، بلکہ اس میں نمازیں پڑھ کر اپنے رب کو منانا ہوتا ہے، اپنے دل کو دھونا ہوتا ہے۔ ہفتے میں چلو ایک مرتبہ ہی ہمیں ایسی مجلس مل جائے تو شاید ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ یہ دل کی گندگیاں، یہ دل کے پیمانے جو اس وقت آج خاموش ہو چکے ہیں، دل کے نئے خانے مئے مغرب نے کر ڈالے خاموش، جو آج یہ اندر کا سواز ختم ہو چکا۔ ہم مسجد میں آیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر بیٹھیں، میرے مولا مہربانی فرما دیجئے گا، ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے گا، ہماری اندر کی کیفیت بنے گی۔ اور اگر ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، جیسے دفتروں کے بہت سارے لوگ بہانے کر لیتی ہیں، او جی ہم دفتر میں کام کرتے ہیں، ہمیں تو جمعے کی فرصت نہیں ملتی، تو یقین کیجئے جو انسان جمعے کی ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے من کی شکلوں کو اسی طرح مسخ کر دیتا ہے جیسے یوم السبت کی ناقدری کرنے سے اللہ نے یہود کی شکلوں کو مسخ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے گھر کے قریب مسجد بنی ہوئی تھی جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، وہیں پر اپنی نمازیں 5 جماعت کے ساتھ ادا کر لیتے تھے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے چل کے دہلی کی جو شاہی مسجد ہے وہاں پر آیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق رکھتے تھے، ان کا چہرہ اتنا منور تھا، ایک نظر دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے تھے۔ تو حضرت گھر سے چل کے جاتے، ساتھ ایک خادم ہوتا تھا، چنانچہ جمعہ کے لیے جاتے، مگر کچھ وقت کے بعد حضرت کا معمول بدل گیا۔ جب آپ باہر نکلتے سر کے اوپر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، بازار میں سے گزرتے ہوئے اور اس طرح مسجد پہنچتے تھے، آپ کا خادم بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ اب کئی خادم جن کو خدمت کرتے کرتے کافی وقت گزر جائے، وہ ذرا آدمی کے ساتھ بڑے کھلی بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ تو ایک دن خادم نے کہا، حضرت ہفتہ پورا تو یہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے آ کر راستے میں آپ کے منتظر ہوتے ہیں، اور آپ کے استغنا کا یہ عالم کہ جب جاتے ہیں تو اپنے اوپر آپ اس طرح رومال ڈال لیتے ہیں کہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت نے یہ بات سنی تو اپنا رومال اتار کر اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ ایسا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، ان کے ہاتھ پہ یہ کرامت صادر ہوئی کہ وہ جو ان کا خادم تھا، جب اس نے دیکھا تو اس کو بازار کے اندر انسان تو تھوڑے نظر آئے اور جانور چلتے ہوئے زیادہ نظر آئے۔ حیران ہو گیا، حضرت یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا صاف کر دیا ہے، یہ آئینہ بن گیا ہے اور لوگوں کے اندر کی شکلیں اس آئینے کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہیں، اس لیے میں جو اپنے سر کے اوپر کپڑا کر لیتا ہوں، میں ان کو اپنے دیدار سے نہیں روکتا بلکہ میں اپنی نگاہوں کو بچاتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں پیدا نہ ہو جائے کہ میں نے اللہ کے بندوں کو ان کی اصلی شکلوں کی حالت میں دیکھا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امام جو ہے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، امام التفسیر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، اپنی بات وہ خود سنایا کرتے تھے اپنے درس قرآن میں۔ فرماتے تھے کہ درس میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، میں نے قریب ہو کر ان کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا، احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ انہوں نے یہ بات سن کر ایک حیرانی کی نظر ڈالی اور فرمانے لگے یہ سب کے سب انسان ہیں۔ فرمایا ان کی آواز میں کوئی ایسی تاثیر تھی، میرے اوپر ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بازار کتے بلے خنزیر سے بھرا نظر آیا۔
कोई कोई शक्ल इंसानों वाली थी। फरमाते हैं जब मेरी ये कैफियत खत्म हुई मैंने देखा कि वो अल्लाह वाले जा चुके थे। हजरत ये वाकया सुनाकर अपने दरसे कुरान में कहा करते थे कि लोगों रब तो सबका एक, ये कहा करते थे कि लोगों रब तो सबका एक, रब का कोई एक, लोगों रब तो सबका एक, और रब का कोई किस्मत वाला होता है जो वाकई अपने आप को कबीरा गुनाहों से बचाता है और अपनी मन की शक्ल की हिफाजत करके अंदर से भी इंसान वाली हालत पे जिंदगी गुजारता है। वरना तो आज ख्वाहिशात की इतनी इत्तिबा होने लग गई, शैतान के रास्ते पे इतना चलने लग गए कि जाहिर की शक्ल इंसानों वाली है और मन की शक्ल तो अल्लाह जानता है क्या है। अल्लाह ताला हमारे मन की शक्ल को भी इंसानों वाला बना दे। हमारे हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात फरमाया करते थे, फरमाते थे हाल दिल जिससे मैं कहता कोई ऐसा न मिला, हाल दिल जिससे मैं कहता कोई ऐसा न मिला, बुत के बंदे तो मिले अल्लाह का बंदा न मिला। आज जिसको देखो कोई दौलत की हवस में, कोई किसी हुस्न जमाल की परस्तिश में गैर की तरफ दिल अटके हुए हैं और अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर जिंदगी गुजारने वाले बहुत कम नजर आते हैं। अल्लाह ताला हम पर आज की इस महफिल में अपना रहम फरमाए, हमारी मन की शक्लों को भी अल्लाह सही कर दे और हमें जुमा की इस नमाज का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमा दे और इस नेमत के बदले अल्लाह जन्नत में हमें अपने दीदार वाली नेमत। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत का आगाज़ फरमाया तो मक्का मुकरमा के मुशरिकीन आपके मुखालिफ बन गए। जो रिश्तेदार थे वो दुश्मन हो गए, जो दोस्त थे वो मुखालिफ बन गए और वो तरह तरह से नबी अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुँचाने की कोशिशें करते रहते थे। जब ये सिलसिला कुछ लंबा चला तो मुशरिकीन ने सोचा कि हम कोई ऐसी बात करें कि जिससे वाज़ेह हो जाए कि ये अल्लाह के रसूल नहीं है, और उसके लिए उन्होंने यहूदियों से मदद मांगी। चुनांचे मक्का के मुशरिकीन ने नज़र बिन हारिस और एक और मुशरिक को मक्का से मदीना तैयबा भेजा कि आप लोग हमें हेल्प करें कि हम इनसे कौन सा सवाल पूछें कि ये लाजवाब होकर कह दें कि मैं अल्लाह का रसूल नहीं हूँ। यहूदी चूँकि उलमा थे और उनके पास किताब का इल्म था, उन्होंने बड़े गौर खौज के बाद उनको 3 सवाल बताए। पहला सवाल कि ये आप उनसे पूछें कि रूह क्या चीज़ है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब अल्लाह के पैगंबर के सिवा कोई दूसरा बंदा नहीं दे सकता। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि वो कौन से नौजवान थे जिन्होंने गार में पनाह ली, उनका वाक़या क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं। मुशरिकीन को तो इस वाक़े का पता ही नहीं था, पहली किताबों में इसका तज़किरा था तो यहूदियों को मालूम था। और तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताएं कि वो बादशाह कौन था जिसने मशरिक से मगरिब तक का सफ़र किया और फिर उसने दीवार बनाई। जब ये दोनों हजरात मदीना से वापस आए तो मुशरिकीन बहुत खुश हुए कि अब हम एक ऐसे सवालात पूछेंगे कि जिसका जवाब ये दे नहीं सकेंगे और हक वाज़ेह हो जाएगा। यहूदियों ने उन्हें कहा था कि अगर ये इसका जवाब सही दे देंगे तो ये अल्लाह के रसूल हैं, और अगर ये जवाब न दे सकेंगे तो फिर तुम इन्हें कत्ल कर देना, ये वाजिबुल कत्ल है। चुनांचे मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने 3 सवाल पूछे। नबी अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा लिया कि मैं इसका जवाब दे दूंगा, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह का लफ्ज़ साथ न कहा। दिल में गुमान था कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसका जवाब लेकर आएंगे और मैं इनको बता दूंगा। अब इंतजार करते करते 15 दिन गुजर गए और वही नहीं उतरी। मुशरिकीन मक्का तो मजाक उड़ाने में लगे हुए थे और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जो बीत रही थी वो नबी अलैहिस्सलाम भी जानते हैं। 15 दिन के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कहफ को नाजिल फरमाया। जो उनका सवाल था रूह के बारे में, उसका जवाब पहली एक सूरत में दे दिया गया और बाकी 2 सवालों का जवाब इस सूरत में दिया गया। कहफ कहते हैं बड़े गार को। कई ऐसी जगह होती हैं कि जिनके इर्द गिर्द 4 दीवारी होती है या ऊंचाई होती है, जगह खुली होती हैं मगर बाहर की दुनिया से वो छुपी हुई होती हैं। तो बड़ी जगह होगी तो उसको कहफ कहेंगे और अगर छोटी जगह होगी तो उसको गार कहेंगे। गार तो हम जानते ही हैं, छोटी जगह होती है, छुपी हुई होती है।
कहफ आप समझ लें कि बड़े गार को कहफ कहते हैं। चुनाचे इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ ऐसे नौजवानों का तज़किरा किया जिन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए अपने घर वतन को छोड़ा और एक कहफ के अंदर उन्होंने पनाह ली। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक बादशाह था दकियानूस, बुत परस्त था, और वो जबरदस्ती हर एक को बुत परस्ती के ऊपर आमादा करता था। जो नहीं करता था उसको सजा देता था, कैद करता था, सजा दिलवाता था। कुछ नौजवान थे जो मुवाहिद थे, कलमा पढ़ने वाले थे, अल्लाह पे ईमान रखने वाले थे। उनको भी डराया धमकाया गया कि अगर तुम कौम के दीन पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। अब अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घरों से निकल खड़े हुए। अपने घर बार को छोड़ना, वतन को, अजीज अकारिब को छोड़ के दीन के लिए चले जाना, ये बड़ी कुर्बानी होती है। तो इन नौजवानों ने बड़ी कुर्बानी की। अल्लाह की शान देखें कि जब ये चले तो एक कुत्ता भी इनके पीछे पीछे चलता रहा। ये पहाड़ों में एक जगह पहुंचे जहाँ पे कहफ है, बड़ी जगह थी छुपने की। ये वहां गए और वहां जाकर अल्लाह ने इनको सुला दिया, नींद आ गई, और ये वहां पर सोए रहे हत्ता के 300 साल से ज्यादा तक वहां सोए रहे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इनकी करवटें बदलते रहे और कुत्ता उस कहफ के दरवाजे के ऊपर बैठ के पहरा देता रहा। 310 साल गुजरने के बाद फिर इनकी आंख खुली तो इन्होंने एक दूसरे से मालूम किया कि हमें सोए हुए कितनी देर गुजर गई। इन्हें यूं लग रहा था कि एक दिन गुजरा है या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि 300 साल गुजर गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा भूख लगी है तो हम में से एक बंदा चला जाए और शहर से जाके खाना लेके आए। ज्यादा लोग जाएंगे तो लोगों को हमारा पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं और फिर हमारे लिए ईमान को हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। तो एक बंदे को भेजें, एक बंदे का छुप के जाना, कोई चीज लेके आना आसान होता है। मगर जाते हुए उन्होंने उसको नसीहत भी की कि देखो आप जा रहे हो, कोई झगड़े वाली बात ना करना, जिससे बात करनी हो नरमी से बात करना, वलियतलत्तफ, नरमी के अंदाज से बात करना। ये वलियतलत्तफ कुरान मजीद का दरमियानी लफ्ज है, सबसे दरमियानी लफ्ज है। यानी अगर कोई बंदा कुरान मजीद के दरमियानी मकसद को मालूम करना चाहे तो वो ये है कि इंसान को चाहिए कि वो नरम खुई इख्तियार करे। ये जो सख्त गिर लोग होते हैं ना, सख्त मिजाज वाले, शरीयत की नजर में अच्छे लोग नहीं होते। अच्छे लोग वो होते हैं जिनको अल्लाह नरम खुई अता फरमाते हैं, दिल के नरम होते हैं, तबीयत के नरम होते हैं, ये अल्लाह को पसंदीदा होते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई जाना तो हलाल खाना लेके आना। इस बात को देखना कि अय्युहा अज़का तामा, कौन सा खाना ज्यादा पाकीज़ा है। इसलिए कि विलायत में दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक रिज़्क़ के हलाल और दूसरा सिद्क़ के मक़ाल। बात करे तो इंसान सच्ची बात करे और खाना खाए तो पाकीज़ा खाना खाए। जितना पाकीज़ा खाना होगा उतना दिल जल्दी मुनव्वर होगा। और जो बंदा खाने की एहतियात न करे वो अपनी की हुई मेहनत को दया कर बैठता है। हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग थे हजरत ख्वाजा गुलाम अली देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने किसी जगह पर खाना खा लिया और वो खाना मुश्तबे था, हराम नहीं था, शुबह था उसमें, और उसकी वजह से मेरी सारी कैफियत गायल हो गई। मैंने आके अपने शेख हजरत मिर्जा मदहर जाना रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हजरत मैंने तो एक जगह लुकमा खा लिया और मेरी कैफियत चली गई। हजरत ने फरमाया कि आप इस्तिग़फ़ार करो और रोजाना मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हारे ऊपर तवज्जो डालूं। फरमाते हैं 40 दिन मिर्जा मदर जाना रहमतुल्लाह अलैह ने जब तवज्जो डाली तब जाकर मेरी कैफियतें वापस आई। एक मुश्तबे लुकमा खाने से कैफियतें चली गईं और 40 दिन शेख की तवज्जो के बाद फिर वापस लौटा। तो इसलिए खाने पीने में एहतियात बड़ी जरूरी होती है। इसलिए खाने के फराइज में से ये फर्ज है कि खाने वाला देखे कि ये हलाल है या नहीं। और हलाल और हराम देखना तो निस्बतन आसान होता है, जो मुश्तबे होता है वो और ज्यादा मुश्किल है। हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे हजरत मौलाना अब्दुल रहमान कासमी रहमतुल्लाह अलैह वाकया सुनाने लगे कि एक मरतबा हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह बैरून मुल्क के सफर पर गए हुए थे और हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए थे और वापसी पे वो चकवाल तशरीफ ले आए। तो कहने लगे कि मैं अब घर में था तो मुझे ही सारा इंतजाम करना था। मैंने हजरत को बिठाया और अम्मा जी को बताया कि अम्मी हजरत तशरीफ लाए हैं, आप खाना बना दी। और जब खाने का वक्त आया तो मैंने खाना लेके दस्तरखान के ऊपर लगाया और हजरत सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि हजरत आप खाना खाइए। हजरत दस्तरखान पे तो बैठे रहे लेकिन खाना नहीं खाया।
جب میں نے دوسری تیسری دفعہ کہا کہ حضرت کھانا کھائیں تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر مجھ سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا، تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے میرے تو چکے چھوٹ گئے، پسینہ آ گیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ میں گھر آیا اور میں نے اماں جی سے کہا اماں جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے اور فرما رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں یہ سور کیسے داخل ہوا؟ کہنے لگے کہ اماں جی نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگی اوہو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں ہمیشہ حضرت کا کھانا اپنے گھر سے بنایا کرتی تھی، یہ میری جو پڑوسن عورت ہے یہ مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارے شیخ جب آئیں گے تو ان کا کھانا ایک وقت کا میں بناؤں گی، تو پڑوس کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ حضرت آئے ہیں کھانا آپ بنا دو، یہ کھانا ہمارے گھر کا نہیں پکا ہوا، یہ پڑوسی کے گھر کا پکا ہوا۔ صاحبزادہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ وہ تو اسکول ماسٹر تھے تو ان کا حرام کا مال کیسے ہو گیا، وہ تو ڈیوٹی دیتے ہیں اور تنخواہ کا پیسہ لیتے ہیں، حرام کا پیسہ تو نہیں۔ کہنے لگے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی تنخواہ بینک میں رکھتے تھے اور بینک میں رکھنے کی وجہ سے اس میں سود کے کچھ پیسے شامل ہو جاتے ہیں، وہ جو حلال مال کے اندر سود کے تھوڑے سے پیسے شامل ہو جاتے تھے اس کی وجہ سے پورا مال جو ہے حرام بن گیا تھا، اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے کشف کی نظر سے پہچان لیا اور فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے اندر یہ سور کیسے داخل ہوئے؟ پھر اماں جی نے اپنے گھر سے آٹا لیا اور کھانا بنایا اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر کھانا نوش فرمایا۔ اس لیے ولایت کے میدان میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، رزق حلال اور صدق مقال، انسان بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے بچے، اور دوسری بات کہ انسان کھانا کھائے تو حلال کھائے، کیونکہ اگر حرام کھانا ہوگا تو حدیث مطابق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رو رو کے بندہ دعا مانگ رہا ہے، بیت اللہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس بندے کی دعا کیسی قبول ہو سکتی؟ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ مال کا پوری طرح حلال نہ ہونا، اس پہ بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور جو چیز منہ میں ڈالیں اس سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ ہمارے اسلاف تو کھانا کھانے سے پہلے 7 یعنی جگہوں تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ احوال الصادقین میں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے کہ اس چیز کی بے ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یعنی ہم نے کسی چیز بندے سے خریدی، اس بندے کے پاس ٹھیک چیز آئی یا نہیں آئی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو وہ ٹھیک خریدی یا نہیں خریدی، پھر اس نے آگے جو خریدی تو 7 ہاتھ تک دیکھتے تھے۔ ہم تو ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے، بازار سے چیز لاتے ہیں ہمیں کیا پتا لانے والا کیسے لے کے آیا ہے، ہم تو اس سے لے لیتے ہیں، ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے آج کے دور میں، اور ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک بے کو دیکھا کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ انگور لے کے آیا، حضرت انگور کھا لیجئے، تو حضرت نے انکار فرمایا، اس نے پھر کہا حضرت انگور کھا لیجئے، حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا حضرت انگور کھا لیجئے میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو حضرت نے فرمایا یہ انگور میں کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، میں انگور کیسے کھاؤں، مجھے اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مردوں کی بو اس میں سے کیسے آئی، میں تو حلال مال سے یہ انگور لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ اس دکاندار کے پاس گیا جس سے اس نے انگور خریدے تھے اور اس کو کہا کہ بھائی میں آپ سے انگور خرید کے گیا تھا، ایک اللہ والے کو پیش کیے، انہوں نے کہا میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس میں تو مردوں کی بو آتی ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور میں نے اس سے خرید لیے تھے، اور وہ مجھے کہہ کے گیا کہ اور بھی میرے پاس انگور لگے ہوئے ہیں، میں آئندہ بھی آپ کو لا کے بیچا کروں گا، تو جب وہ آئے گا تو میں اس سے پوچھوں گا۔ چنانچہ اگلے دن جب وہ انگور بیچنے والا آیا تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ تم یہ انگور لائے کہاں سے؟ اس بندے نے بتایا کہ قبرستان کی ایک جگہ تھی جس کو اس نے اپنی زمین کے طور پہ بنا لیا تھا، یعنی قبروں کے نشان مٹ گئے اور اس نے اپنی زمین ذاتی بنا لیا، اس پہ اس نے انگور کی بیلیں لگائی تھیں اور وہاں پہ یہ انگور اگے ہوئے تھے، اور اس جگہ کے انگوروں کو دیکھ کے مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ نے پہچان لیا کہ اس میں سے مردوں کی بو آ رہی ہے، کیونکہ وہ قبرستان کے اندر لگائے گئے۔ تو ہمارے اکابر 7 ہاتھ تک مال کو دیکھا کرتے تھے، اور آج کے سالکین ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی زیادہ اور تحقیق نہیں کر سکتے نہ کرو، لیکن اتنا تو کہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں کم از کم وہ دینے والا بھی تو ٹھیک بندہ ہونا۔ اب حلال مال سے حرام ریسٹورنٹ سے چیز خرید لینا، یہ جو غیر ملکی چیزیں ملتی ہیں، میکڈونلڈ ہے، فلاں ہے، کیا ریسیپی ہے اللہ جانے، ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں، ہم ان کے حلال کی تصدیق نہیں کر سکتے، ہم ان کے حلال ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ
کہ انسان ایسی جگہوں سے کھانا کھانا یا کھانے پینے کی چیزیں کھانا بند کر دے. اگر نہیں بند کرے گا اپنے مہینوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں کے اندر ضائع کر بیٹھے گا. ایک لقمہ اندر گیا اور دل کی ساری روحانیت باہر نکل گئی. اس لیے رزق حلال ولایت کے راستے میں بہت اہمیت رکھتا ہے. وہ آدمی جس کے ذمے کھانا لانا لگایا گیا وہ شہر میں گیا تو ایک جگہ اس کو کھانے کی دکان ملی, اس نے کھانا خریدا. اب جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اس وقت سکے ہوتے تھے, چاندی کے سکے, اس کے پاس جو اپنے وقت کے سکے تھے اس نے نکال کے دیے. تو دکاندار حیران ہو گیا کہ یہ کرنسی تو نہیں ہے یہاں کی, وہ کرنسی تو 300 سال پہلے کی تھی اور یہ بندہ اب اس کو دے رہا تھا. اچھا, دینے والے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. وہ سمجھا تھا ہم کل ہی تو گھر سے آئے ہیں اور یہ نقدی تو چلتی ہے, اس کو میں دے رہا ہوں. اس نے پوچھا بھائی تمہیں یہ ملی کہاں سے, کوئی خزانہ ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر کیسے ملی؟ اب اس کو بتانا پڑ گیا کہ جی ہم تو گھر سے نکلے تھے اور ایک جگہ پہنچے, وہاں تھوڑی دیر سوئے, کھانا لینے آیا اور میں آپ کے پاس یہ پیسے لے کے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے پرانے ہیں. اس دکاندار نے لوگوں کو بتایا تو لوگ جو تھے وہ سارے اس کے ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس جگہ کو دیکھا. تو اس طرح اصحاب کہف کا پتہ چل گیا. اللہ کی شان کے جو کھانا لے کے گیا یہ جب واپس گیا تو یہ گیا, اس کو بھی پھر نیند آ گئی, یہ بھی وہاں جا کے سو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن کوئی ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا, میں دنیا میں دکھا دیتا ہوں کہ میں جس کو چاہوں 300 سال سلا دوں اور ان 300 سالوں میں اس کا جسم خراب بھی نہ ہو, اور پھر میں اگر اس کو جگانا چاہوں تو میں اس کو جگا کے بھی دکھا دیتا ہوں. تو سلانا اور جگانا یہ میرے اختیار میں ہے, موت دینا اور پھر قیامت کے دن اس کو کھڑا کرنا یہ میرے اختیار میں ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لوگ اٹھے تھے اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا, وہ اللہ کو ماننے والا تھا. ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے اور وہ بھی نیک آدمی ہے, اور پوری قوم جو تھی اس وقت ایمان والی بن چکی تھی. جب مرے تھے تو قوم کافر تھی, جب 300 سال کے بعد جاگے تو اللہ نے حالات بدل دیے تھے, پوری قوم مسلمان مومن بن چکی تھی. پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا ہم ان کے لیے کوئی نشانی بنائیں, تو انہوں نے ان کے کہف کے دروازے کے اوپر ایک مسجد بنا دی نشانی کے طور پر. تو یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اتار دیا تاکہ مشرکین کو ان کا جواب مل جائے. عجیب بات یہ کہ مشرکین کو جواب بھی مل گیا, نہ مشرکین ایمان لائے نہ یہودی ایمان لائے, ایمان کوئی نہیں لایا, اس لیے کہ سوال جو پوچھنے والے ہوتے ہیں وہ ایمان سے محروم ہوتے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں ملتا. تو قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے, تاہم اس صورت کی احادیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے. ذرا آپ اس فضیلت کو بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ کہف کے کیا فضائل ہیں. بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں, جیسے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ کہف, سورہ ملک, سورہ کافرون, الاخلاص اور موعظتین. حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے. ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا, گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا, سویا ہوا تھا. اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں, جہر سے تلاوت کریں. جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بھڑکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے, تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا. پھر طبیعت میں جوش آتا, شوق اٹھتا, پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں, پھر گھوڑا بھڑکنے لگ جاتا. یہی ساری رات ہوتا رہا. جب صبح کا وقت ہوا انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں, اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے. ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف, کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا, اسی ما من فتنۃ الدجال, اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے. معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت له نورا من قدمه الى رأسه, کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی
उसके लिए कदमों से लेके सर तक नूर होगा। वमन कराहा कुल्लाहा, और जिसने पूरी सूरह कहफ की तिलावत की, कानत लहू नूरम मा बैन समाए इलल अर्द, तो उसके लिए अल्लाह ताला जमीन से लेके आसमान तक नूर पैदा फरमा देंगे। इदात सिद्दीक़ा लाना फरमाती हैं, मन करा मिन सूरत कहफ अशरा आयात, जिसने सूरह कहफ में से 10 आयात पढ़ी, इंदा मनामे ही, सोने से पहले, उसिमा मिन फितनतिल दज्जाल, अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाएंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सूरतुल कहफ तुदआ फित तौरात हाइलु, कि सूरह कहफ का नाम तौरात के अंदर हाइलु था। हाइला, हाइला क्या मतलब? हाइल होने वाली, यानी ये बंदे और कब्र के अजाब के दरमियान हाइल होने वाली सूरत है, बंदे और शैतान के दरमियान हाइल होने वाली सूरत है। अब्दुल्लाह फरमाते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल बैतुल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल कहफ, वो घर जिसके अंदर सूरह कहफ की तिलावत की जाती है, ला यदखुलुहु शैतानुन तिलकल लैला, उस रात शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यानी जो बंदा रात को सूरह कहफ तिलावत कर लेगा, उस घर के अंदर शैतान रात को दाखिल नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए इस सूरत की कितनी अजमत है कि जिस घर में रात को पढ़ी जाए शैतान रात को दाखिल नहीं हो सकता, तो भाई अगर दिन में पढ़ी जाएगी तो दिन में भी दाखिल नहीं हो सकेगा, और जिस घर के लोग पढ़ेंगे वो फितने दज्जाल से महफूज रहेंगे। इस सूरत को याद करना और इसकी कसरत से तिलावत करना ये बहुत फायदे की बात है। इसीलिए जुमा के दिन इस सूरत का पढ़ना और भी ज्यादा सवाब का बायस है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूरह कहफ को जुमा के दिन तिलावत किया करो, तो हम सूरह कहफ की भी तिलावत करें जुमा के दिन, और इसको याद करके पढ़ने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान से भी बचाए और जो दज्जाल है अल्लाह ताला उसके फितने से भी हमें महफूज फरमाए। सूरह कहफ से पहले एक सूरत है, सूरह असरा उसका नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सुभान के लफ्ज़ से शुरू फरमाया है, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो सुभान के लफ्ज़ से वो सूरत शुरू हुई है। और ये सूरत असरा ये सूरत कहफ उसके बाद आई, इसको अल्लाह ने अलहम्द के लफ्ज़ से शुरू फरमाया है। चुनाचे सुभान और अलहम्द का एक जोड़ है। बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो देखिए पहले तस्बीह आई और फिर तहमीद आई, और अल्लाह ताला ने यहाँ भी वही तरतीब रखी। कुरान मजीद की कुछ सूरतें हैं जिनको अल्लाह ने अलहम्द से शुरू फरमाया, जैसे सूरह फातिहा है, सूरह फातिर है, या ये सूरह कहफ है। अलहम्द से क्यों शुरू फरमाया? असल मकसद ये था कि ये अल्लाह ताला की तारीफ ही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल रहमत से और मेहरबानी से अपने बंदों को इस कलाम से नवाजा। ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की मेहरबानी है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अलहम्द से इसलिए सूरत को शुरू फरमाया कि अल्लाह जानते थे कि बंदे मेरे हम्द का हक अदा कर ही नहीं सकते, इसलिए मुझे अपनी हम्द खुद बयान फरमानी है। अल्लाह ने अपनी हम्द खुद बयान फरमाई। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अगर बंदा अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे तो भी वो अल्लाह की हम्द को बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला इतने अजीम है कि इंसान उसकी अजमत के मुताबिक उसकी तारीफ कर ही नहीं सकता। हम अल्लाह की क्या तारीफ करेंगे? अंबिया के सरदार, अंबिया के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमा दिया अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, ए अल्लाह मैं आपकी तारीफों का इहाता नहीं कर सकता। अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, आप ऐसे हैं जैसे आपने अपनी तारीफें खुद बयान फरमाई हैं। तो अल्लाह की तारीफ अल्लाह खुद ही बयान फरमा सकता है, मखलूक में से कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। अल्लाह इतने बड़े हैं। इसकी मिसाल यूं समझें, एक आम आदमी, उसको कोई कहने लग जाए कि जी आप जरा एक सुपर कंप्यूटर की तारीफ करें, तो एक आम आदमी या एक बच्चा जो प्राइमरी स्कूल का पढ़ने वाला है वो सुपर कंप्यूटर की क्या तारीफ करेगा? वो तो जानते ही है उसके बारे में। इसी तरह हम बंदे हैं, हम अल्लाह की अजमत की हकीकत को जानते ही नहीं, इसलिए हम उसकी तारीफ कर ही नहीं सकते। जितनी तारीफें करेंगे ये तारीफें नीचे रह जाएंगी। अल्लाह की शान इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। इसी नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मा अबदना का हक़ का इबादतिक,
ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کا بھائی ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا، اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے، اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، یعنی یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، نہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے فرق ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، کسی قسم کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل جو ہے ہر قسم کے سقم سے پاک اور بالاتر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، قیمہ استقامت دینے والی کتاب ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، تاکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نیک اعمال نہیں کرتے، قرآن ان کو ڈراتا ہے آخرت کے عذاب سے، اس میں ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے۔ نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جو بات کو نہیں مانتے ان کو جہنم کی عذاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو سخت عذاب سے، اور مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اچھا اجر کون سا ہے؟ مومنین کے لیے جنت اللہ نے بہترین اجر بنایا ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، چنانچہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یعنی یہ تینوں قسم کے لوگ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ ایک مسلمان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ اے اللہ آپ اولاد سے پاک ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے محبت ہے کہ یہ میری عظمت کو جانتے ہیں اور میرے اوپر صحیح ایمان لانے والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ بہت غصہ آتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اولاد کو جوڑے۔ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ان لوگوں کو اور نہ ان کے باپ دادوں کو، یعنی یہ بھی جاہل ہیں، اور ان کے باپ دادا جو کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بھی جاہل ہیں، اس لیے کہ سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ جاہل تھے، انہوں نے اولاد جنی تو وہ بھی جاہل ہی نکلی، اور ان کی اولاد نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بڑے بول ہیں جو ان کے منہوں سے نکل رہا ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں بولتے مگر جھوٹ، یہ جھوٹ بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن وحی نہ آنے کی وجہ سے بہت غمزدہ بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو غم کی وجہ سے ہلاک کر دینے والے ہیں اور یہ لوگ اس مضمون پر ایمان نہ لائیں۔
اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو ہے بات کو پہنچانا، وما علیک الا البلاغ، آپ نے تو بات پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنا غم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں؟ پھر آگے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بلا شبہ زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ ان لوگوں میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہمارے لیے امتحان ہے۔ زمین کی زیب و زینت بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر مال وہ بھی امتحان ہے، زمین کے اوپر جمال وہ بھی امتحان ہے، ہر چیز ہمارے لیے امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے امتحان بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اللہ فرماتے ہیں اور زمین پر جو کچھ ہے بلا شبہ ہم اسے بالکل صاف میدان بنا دینے والے ہیں۔ اور یہ چند دن کی بات ہے، یہ جو کچھ ہے ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز مٹ جائے گی، یہ سب مٹی کی ڈھیری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یہ زمین کے اوپر جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ فانی چیزیں ہیں، ان سے دل لگانا بے وقوفی کی بات ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا قصہ اب شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز تھے؟ کہف کہتے ہیں بڑے غار کو، اور رقیم کا لفظ رقم سے ہے۔ رقم قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رقم نمبر ہم استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ تو رقیم جو ہے اصل میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر قوم نے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ لے کے اس کو کہف کے دروازے کے اوپر فکس کر دیا تھا۔ آج کل لوگ بھی اپنے گھروں کے اوپر بھی پلیٹیں لگا دیتے ہیں اور اپنی فیکٹریوں کے اوپر بھی نشان لگا دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ایک پتھر کے اوپر کچھ لکھ کر لگا دیا گیا تھا، تو اس کو رقیم کہا گیا، وہ جو پلیٹ بنا دی تھی انہوں نے۔ تو اصحاب کہف تو تھے اس غار کی وجہ سے، اور رقیم تھے اس پلیٹ کی وجہ سے جو دروازے کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو ان کو اصحاب کہف اور رقیم کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جوانوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ قرآن مجید کی یہ خوبی ہے کہ وہ جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو اس کی جزیات کے اندر نہیں جاتا، چونکہ وہ بے فائدہ ہوتا ہے، کام کی بات سے کام رکھتا ہے، جو اصل مقصود ہے وہ پہنچا دیتا ہے اور اس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کون سا زمانہ تھا، کون سا بادشاہ تھا اور کیا واقعہ پیش آیا، اتنا کہا کہ وہ چند نوجوان تھے جو غار کے اندر داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں اچھی صورتحال مہیا فرما۔ بس اتنی بات بتائی اور بات کو مکمل کر دیا۔ پھر جب وہ کہف کے اندر آ گئے، اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر سال ہا سال تک پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا۔ جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے کانوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے۔ نیند کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آنکھوں کے ساتھ ہے اور ایک کانوں کے ساتھ ہے۔ اگر کانوں میں آواز چلی جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگر آنکھوں کے آگے روشنی آ جائے تو بھی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی جنگل کے اندر سویا ہوا ہے تو رات ہوگی تو اس کو نیند آئے گی، اور جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی تو بند آنکھوں کے باوجود اس کی آنکھوں کے اندر سے روشنی اس کے دماغ تک جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ تو صبح کے وقت، سحری کے وقت خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو آنکھ کھلتی ہے، روشنی دماغ تک پیغام دے یا کان کی آواز دماغ تک پیغام دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غار میں سوئے ہوئے تھے، تو صاف ظاہر ہے کہ غار کے اندر اللہ نے ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، اور پردہ آنے کی وجہ سے اب ان کو گہری نیند آ گئی تھی۔ وہ 300 سال تک سوئے رہے، اور اس دوران اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے اور ان کی نیند میں خلل نہیں آیا۔ ثم بعثناہم،
پھر ہم نے انہیں اٹھایا جگایا کہ ہم جان لیں لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو ٹھیک طرح سے شمار کرنے والا ہے. یعنی کیا ان کو خود پتا ہے کہ یہ کتنا سوئے ہیں، یا ان کی قوم کو پتا ہے کہ یہ نوجوان کتنا عرصہ اس کہف کے اندر سوئے رہے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں اس بات کو. اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق کہ ہم آپ سے ان کا واقعہ بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے بربہم وزدناہم ہدا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. قرآن مجید میں نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کیا ہے. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہ بھی نوجوان تھے اور اللہ کی توحید پہ قائم تھے اور انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. فجعلہم جذاذا اور ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کے جوانی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں. مصر کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے وہ اپنے جو ہے نوجوان غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے نوجوانوں کا لفظ استعمال کیا. اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خادم تھا یوشع بن نون، وہ بھی نوجوان تھا، اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہوا. تو انہوں نے اپنے غلام سے پوچھا تھا کہ کھانے کی چیز لاؤ، تو اس نے بھی کہا تھا کہ جی وہ تو مچھلی تھی جو دریا میں چلی گئی، اس کے لیے بھی نوجوان کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ سب کے سب ایمان والے لوگ نوجوان لوگ تھے. اور عجیب بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب دنیا میں نبوت کا دعویٰ فرمایا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوجوان تھے، 40 سال عمر تھی. 40 سال کی عمر کا بندہ تو نوجوان ہوتا ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق لانو کی عمر 38 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے. حضرت عمر لانو اور چند سال چھوٹے تھے، وہ بھی نوجوان تھے. حضرت عثمان غنی بھی نوجوان تھے، اور حضرت علی لانو تو اور بھی اٹھتی جوانی تھی ان کی. اور ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ لا فتح الا علی، کہ کوئی نوجوان نہیں سوائے علی کے. تو علی کی جوانی کا تذکرہ تو اللہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی فرمایا ہے. یہ سب نوجوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی آبیاری ان نوجوانوں سے کروائی. ہمیشہ جب بھی دنیا میں کوئی انقلاب آتا ہے اس کے پیچھے نوجوان ہی ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش، نوجوانوں کا جوش اور بوڑھوں کا ہوش. بوڑھوں میں عقل مندی ہوتی ہے، ان کا دماغ کام کرتا ہے، وہ صحیح فیصلے کر پاتے ہیں، اس لیے وہ صحیح جو ہے ڈیسیژن لیتے ہیں. تو بوڑھوں کا ہوش ضروری ہے، اور پھر کام کو کرنے کے لیے نوجوانوں کا جوش بھی ضروری ہے تاکہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. تو یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا کہ یہ اپنے ایمان بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب وہ سونے کے بعد اٹھے، فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اس صورت میں تو ہم یقینی طور پر بڑی زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے. یعنی قوم کہتی تھی نا کہ تم بھی بتوں کو پوجو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کو نہیں پوج سکتے، ہم ایک اللہ کو ہی پوجیں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہ آلہہ، ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لے آتے اس پر یہ کھلی ہوئی دلیل. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان لوگوں سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو گئے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جو اللہ کے سوا ہیں تو غار کی طرف پناہ لے لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے مقصد میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی بچا لیا اور ان کو ایسے وقت میں جگایا کہ جب پوری قوم ایمان والی قوم بن گئی تھی. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم ایسا وقت بھی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پوری قوم جو بت پرست ہے وہ پھر ایمان والی قوم بن جائے گی.
اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ان کے غار سے دانی طرف تو بچ کر گزر جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں طرف سے کتراتا ہوا چلا جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ غار کے ایک فراخ حصہ میں تھے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو اس کے لیے کوئی مددگار اور اس کو بتانے والا نہ پائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کا جو غار تھا نا، کہف تھا، اس کا معاملہ ایسے رکھا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو بھی اس کی ڈائریکٹ دھوپ نہیں پڑتی تھی، کیونکہ ڈائریکٹ دھوپ پڑنے سے چیزوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر ان کے بدن پر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی تو 300 سال میں ان کے بدن گل سڑ جاتے۔ اللہ ان کے بدن کو سلامت رکھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ بنا دیا کہ سورج جب چڑھتا تھا یا غروب ہوتا تھا تو پہاڑ ایسا تھا کہ وہ اس کی دھوپ کو روک لیتا تھا اور ان لوگوں کے جسموں تک دھوپ جاتی نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، قدرت دکھائی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں کے جسموں کو اتنے 100 سال تک صحیح سلامت رکھا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اے مخاطب تو ان کو دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر بدل دیتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا دہانے کے اوپر، یعنی غار کا جو دروازہ تھا اس کے اوپر اپنے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ یعنی کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یوں رکھ لیتا ہے، تو کتا اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا کہ اگر دینے والا دیکھتا تو وہ یوں محسوس کرتا کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے، تو دیکھنے والا یقیناً مرعوب ہو جاتا اور وہ دوڑ کے واپس جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو نے جھانک کر دیکھ لیتا تو ان کی طرف سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا اور ان کی وجہ سے تیرے اندر روب بھر جاتا، یعنی ایسا روب والا ماحول تھا کہ دیکھنے والا ڈر جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے جاگنے کے بعد دوسرے سے پوچھا بھئی ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ چند گھنٹے سوئے ہوں گے یا ایک دن سوئے ہوں گے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم حصہ ہم سوئے ہیں۔ قالوا، پھر بعضوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، بھائی اب تو بھوک لگی ہے لہذا ایک بندے کو بھیجو جو شہر سے جا کے روٹی لے کے آئے تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ کیا تم بحث میں پڑ گئے ہو کہ کتنا سوئے ہیں؟ جتنا اللہ نے چاہا سلا دیا۔ تو وہ اس بات پر بحث کرنے سے بھی گریز کر رہے تھے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے ساری گلاں کھوٹیاں، جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو ہر گل کھوٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی کس بحث میں پڑ گئے ہو، تم جاؤ بندے کو کہو ایک کھانا لے کے آئے شہر سے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ہاں اس شہر کے کھانوں میں سے دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَلْيَأْتِ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو وہ تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بات چیت میں نرمی کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ایسے کہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کرے، سوال نہ پوچھے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون لوگ ہیں جو شہر میں آ گئے ہیں۔ لہذا جانے والا سمجھداری سے بات کرے اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلنے دے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک اگر ان کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یعنی وہ تو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ایمان والے ہیں اور پوری قوم کافروں کی ہے، ان کو اگر پتہ چل گیا کہ ہم کون ہیں، یرجموکم، تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے دین میں ہمیں زبردستی واپس لوٹا لیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم ہرگز کامیاب نہ ہو سکو گے۔ شروع زمانے سے ہی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ پتھر جو مارا جاتا ہے نا، رجم کیا جاتا ہے، یہ شیاطین کی سزا ہوتی ہے، لہذا اس زمانے میں بھی پتھر مارے جاتے تھے۔ اور آج بھی ہم حج پہ جاتے ہیں تو دیکھو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، تو شیطان کو کنکریاں مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شیاطین کا عذاب رجم ہی رکھا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا بھی رجم ہی رکھی ہے۔
وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اس طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ فرمائیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ اپنے درمیان ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت بنا دو۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب خوب ان کو جانتا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہا انہوں نے جو اس معاملے میں غالب آئے، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، یعنی نشانی کے طور پر انہوں نے ان کے اوپر مسجد بنا دی۔ آگے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ وہ 3 بندے تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَیب، یہ سب اٹکل پچو لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو آپ اس کے بارے میں سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بات نہ کیجئے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے سوال بھی نہ کیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ بھئی ان کی تعداد کتنی ہے اصحاب کہف کی، یہ فضول سی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے اوپر کسی سے پوچھ پرتیت کی جائے یا اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ 7 تھے، 5 تھے، 8 تھے، 2 تھے، اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ کر دیا تھا۔ پھر اتنا واقعہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے ساتھ اللہ کی مشیت کا ذکر بھی کریں کہ اللہ چاہے گا تو میں کل کروں گا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ ہے نا، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بھی دکھانا چاہتے تھے کہ معاملہ تو میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں وہ میں کروں گا۔ تو آپ اگر کوئی بات کریں تو کہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں کل کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اے میرے محبوب جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیجئے کہ امید ہے میرے رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال 309 سال رہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال رہے، اور اگر قمری اعتبار سے کریں تو پھر وقت زیادہ بن جاتا ہے، تو 309 سال بن گئے اس طرح سے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو آسمان اور زمین کے غیب کا علم ہے۔ اب صرف ہی واس میں وہی دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، یعنی اللہ اپنے حکم میں کسی کو اپنا شریک نہیں بناتا، صرف اللہ ایک ہی ہے جس کا حکم چلتا ہے، اس میں کوئی اس کا دوسرا شریک نہیں ہے۔ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بٹھائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اور آپ ایسا نہ کریں کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ ان دنیا والی زندگی کی زینت کے ارادے سے ان سے آپ نظریں ہٹا لیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے ہوں گے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگ گیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا۔ مکہ کے مشرکین نے
نبی علیہ السلام کو ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، حضرت بلال گانو جیسے اور دوسرے حضرات جو تھے، یہ سب غریب غربا لوگ ہیں، اور ہم اپنے وقت کے بڑے بڑے سردار لوگ ہیں، ہمیں آتے ہوئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، ہم اتنے غریب قسم کے لوگوں کے پاس آ کے کیسے بیٹھے؟ آپ ان کو اپنے پاس سے اگر ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکار لوگ ہیں، یہ مشرکین کے جو سردار ہیں، آپ ان کی دنیا کی حیثیت کا ذرا خیال نہ کیجئے، اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں آپ ان صحابہ کے پاس بیٹھیے، یہ ایمان کے ساتھ اپنے دلوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، آپ ان میں اپنا وقت گزاریے اور ان کو اپنی صحبت عطا فرمائیے۔ فرمایا قل الحق من ربکم، آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فالمؤمن، تو جس کا جی چاہے وہ مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، اور جس کا جی چاہے وہ کافر رہے، انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اس کی دیواریں گھیرے ہوئے ہوں گی ان کو جہنم میں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ فریاد کریں گے تو انہیں پینے کے لیے ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور وہ منہوں کو بھون ڈالے گا، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ جب جہنمی اس کو پینے لگیں گے تو ان کے ہونٹ جل جائیں گے۔ بئس الشراب، پینے کی کتنا برا مشروب ہے، وساعت مرتفقہ، اور وہ دوزخ آرام کی بری جگہ ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا، یعنی جنت میں جنتی مرد بھی سونے کے کنگن پہنیں گے۔ بعض طلباء اس بات پہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی مرد لوگ سونے کے کنگن پہنیں گے۔ ہاں بھئی، کہاں سونے کے کنگن گیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا زیور بنائیں گے جو مرد کو اچھا لگے گا۔ اب آپ دیکھیں آج کسی بندے کو راڈو کی گھڑی مل جائے نا تو ایسے ایسے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے دوسروں کو، بھئی یہ جو تم ہاتھ اوپر کر کے راڈو کی گھڑی دکھا رہے ہو، کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا۔ اور روڈو کی گھڑی بھی لیتے ہیں تو جس کے اوپر سونے کی تہ چڑی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں کہ جی اچھی لگے۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے کنگن مرد کو پہنا دیے تو وہ مرد کو جنت میں بھی سجیں گے اور اچھے لگیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور یہ لوگ سندس اور استبرق کے کپڑے پہنیں گے، جنت میں چارپائیوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور آرام کی اچھی جگہ ہے۔ تو یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان کے لیے ٹھکانہ برا ہوگا، اور جو لوگ نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ان کے لیے جنت بہترین ٹھکانہ ہوگی۔ یہاں تک اصحاب کہف کا جو قصہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا قصہ ہوگا، لہذا اس قصے کا درس ہم انشاءاللہ کل تک موقوف رکھتے ہیں۔ چند باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سورہ کہف کا لب لباب کیا ہے، اس کو سمجھنے میں اس عاجز کو تقریباً 2 سال لگانے پڑے۔ 2 سال سے سورہ کہف کی تفاسیر یہ عاجز پڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ کہ تقریباً 120 سے زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں سے 30 تفاسیر اردو کی تھیں، باقی عربی کی تھیں، اور ایک فارسی کی بھی تھی۔ اور فارسی کی جو تفسیر تھی اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، اور وہ فارسی کی تفسیر ہمارے سلسلہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، افغانستان میں تھے، نقشبندی بزرگ تھے، ان کی تفسیر ہے کشف الاسرار و عدت الابرار۔ اس میں انہوں نے بہت نکات لکھے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے وہ تفسیر پڑھ کے۔ وہ تفسیر اس وقت کہیں مطبوعہ نہیں ملتی دنیا میں، کہیں مخطوطہ اس کا ملا، اور ہم نے اپنے بعض دوستوں کی مہربانی اور تعاون سے اس کو حاصل کیا، اور پھر اس سے پڑھ کر ہم نے کچھ نقطے نکالے، اور وہ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آپ کو پوری صورت کے لب لباب کا پتہ چل جائے گا۔ اس کو سمجھنا ہی مشکل ہے۔ بہت دیر تک میں یہی سمجھتا رہا کہ سورہ کہف کا اصل مدعا وہ چند نوجوان تھے جو غار
غار یعنی غار اور کہف کے اندر چلے گئے تھے، ہم اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مدعا ہے اس کا پوری صورت کا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اصل مدعا تو کچھ اور ہے، اور اللہ نے پوری صورت کو اتنے پیارے طریقے سے جو ہے نازل فرمایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اب اس کا جو لب لباب ہے نا، اس کو کہتے ہیں سینٹرل آئیڈیا۔ کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل آئیڈیا۔ طلباء کہیں گے ہمیں بھی کیا مشکل لفظ کہنے سکھا رہے ہیں، یعنی وہ اس کا لب لباب ہے، اس کا مقصود ہے اس کا، تو وہ میں آپ لوگوں کو اس وقت بتا دوں تاکہ آپ 5-10 دن وہ لب لباب سنتے رہیں گے تو ذہن میں بات جم جائے گی کہ سورت کا اصل مقصود کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں 8 قسم کے حالات سے آزماتے ہیں۔ کتنے حالات سے آزماتے ہیں؟ 8 طرح کے حالات سے، عزت سے، ذلت سے، صحت سے، بیماری سے، نفع سے، نقصان سے، خوشی سے اور غمی سے۔ یہ 8 حالات بن گئے، 8 طرح کے حالات۔ ہر بندہ ہر وقت ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ہوتا ہے، یا صحت مند ہوگا، یا بیمار ہوگا، یا خوش ہوگا، یا غمزدہ ہوگا، یا عزت میں ہوگا، یا ذلت میں ہوگا، یا فائدے میں ہوگا، یا نقصان میں ہوگا۔ یہ 8 حالات ہیں جو بندوں کے اوپر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ان 8 حالات کا لب لباب کرے تو وہ 2 حالات بنتے ہیں، یا اچھے حالات یا برے حالات۔ یہ دو مطلب تقسیم ہو گئی، یعنی 8 حالات کو اگر ہم اور تقسیم کریں تو کتنے حالات میں تقسیم کریں گے؟ 2 حالات میں، یا نفع کا حال، عزت کا حال، صحت کا حال، یہ اچھے حالات ہیں، ذلت کا حال، بیماری کا حال، نقصان کا حال، یہ برے حالات ہیں۔ تو تقسیم بن گئی 2 حالات کی۔ اچھے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں۔ تو کتنے حالات میں اللہ بندے کو آزماتے ہیں؟ 2 حالات میں۔ 2 حالات کون کون سے؟ اچھے حال میں، اور اچھے حال میں آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور برے حالات میں آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ان کے اوپر ان مشکلات کے اوپر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو تمام جو یعنی امتحانات ہیں ان کا نچوڑ 2 پیپر بنے۔ 2 پیپر کون سے ہیں؟ ایک صبر کا پیپر اور ایک شکر کا پیپر۔ اللہ تعالیٰ 2 طرح سے بندے کو آزماتے ہیں، کبھی نعمتیں دے کے آزماتے ہیں، شکر کا پیپر ہوتا ہے، یہ ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ نعمتوں میں اگر غافل ہو جاتا ہے اور نافرمانی پہ اتر آتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے اور نفس کی خواہشات میں لگ جاتا ہے تو یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا۔ اور اگر میں نے مشکل حالات بھیجے اور ان مشکل حالات میں یہ بندہ اپنے جو ہے مایوسی میں چلا جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، اعمال میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو اس نے صبر نہیں کیا، یہ بھی اپنے پیپر میں فیل ہو گیا۔ تو صبر کے وقت میں انسان صبر کرے اور شکر کے وقت میں انسان شکر ادا کرے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اس زندگی میں جو یہ دارالامتحان ہے، اس امتحان میں مختلف پیپر ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ ان تمام پیپروں کا نچوڑ اور لب لباب کتنے پیپر بنے؟ 2 پیپر بنے۔ ان پیپروں کا نام کیا ہے؟ ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر۔ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب اس سے اگلی بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان دونوں پیپروں میں آزمایا۔ ایک تو ان کو جنت میں رکھا کہ شکر ادا کریں، نعمتیں تھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، یہ صبر کے پیپر تھا۔ تو کتنے پیپروں میں آزمایا آدم علیہ السلام کو؟ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا۔ تو شکر کے پیپر میں تو آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، لیکن جو صبر کا پیپر تھا نا، اس میں شیطان نے قسمیں کھا کے ان کو دھوکہ دے دیا۔ وقاسمہما، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے قسمیں کھا کے کہا کہ آپ اس کو کھا لیجئے، اور وہ بھول گئے تھے اس وقت کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس کا یہ پھل نہیں کھانا۔ اب چونکہ بھول ہو گئی تھی اور شیطان نے قسمیں کھائی تھی، اعتماد کر لیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور جو صبر کا پیپر تھا اس میں پھر کامیابی نہ ہو سکی۔ اب جب صبر کے پیپر میں کامیابی نہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے اتار کر زمین پر پہنچا دیا۔ تو یوں آدم علیہ السلام زمین پر اتر آئے اور ان کی اولاد کو زمین کے اوپر اپنی زندگی گزارنی پڑ گئی۔ اس لیے سورہ کہف کے اندر 5 واقعات ہیں۔ سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ہیں؟ 5 واقعات ہیں۔ یہ بہت توجہ سے یاد کرنے والی بات ہے۔ پہلا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ یہ پوری سورہ کہف کا درمیانی واقعہ ہے، سینٹرل واقعہ ہے، یہ ایک قلب ہے پوری سورہ کہف کا۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ آیتیں تھوڑی سی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں
یا ابلیس کے بارے میں چند آیتیں ہیں واقعہ، اور اس لیے پڑھنے والے لوگوں کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ یہ جو تھوڑا سا ہنٹ دیا گیا ہے یہ لب لباب ہے اس پوری صورت کا، ادھر توجہ ہی نہیں جاتی، سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا بھی اللہ نے اس میں تذکرہ کیا، یہ واقعہ پوری صورت کا لب لباب ہے، اور اس میں اللہ نے 2 پیپروں کا تذکرہ کیا۔ کون کون سے پیپر تھے؟ صبر کا اور شکر کا۔ پھر اللہ نے اس واقعے سے پہلے 2 واقعات کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا، اور وہ 2 واقعات عوام الناس کے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے واقعات تھے۔ ایک واقعہ تھا نوجوانوں کا کہف کے اندر جانا، جو آج ہم نے پڑھا، اور یہ واقعہ جو تھا یہ صبر کا امتحان تھا نوجوانوں سے، اور یہ نوجوان صبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے صبر کیا نا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، غار میں چلے گئے، انہوں نے تکلیف پہ صبر کیا اور وہ اس صبر کے اندر کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمایا۔ تو ایک واقعہ ہے نوجوانوں کا، اور یہ نوجوان کون تھے؟ عام نوجوان تھے، ان عام نوجوانوں کا واقعہ ہے، اور یہ صبر کا پیپر تھا، اور اس صبر کے پیپر میں یہ نوجوان کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک دوسرا واقعہ سنایا صاحب جنتین، ایک بندے کا جس کے باغات تھے۔ یہ بندہ تھا جس کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، پیسہ دیا تھا، صحت دی تھی، غنی بنایا تھا۔ یہ بھی عام بندہ تھا، کوئی خاص بندہ نہیں تھا، بس پیسے والا تھا، اتنی سی بات تھی، ویسے عوام الناس میں سے تھا۔ اس کو اللہ نے امتحان میں ڈالا، اور اس کا امتحان کیا تھا؟ شکر کا پیپر تھا۔ اس کا امتحان کیا تھا؟ کہ میں نے نعمتیں دی ہیں، اے بندے تم میرا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ بندہ مال کی وجہ سے خواہشات نفسانی میں لگ گیا، اور یہ اللہ کو بھول گیا، اللہ پہ ایمان ہٹا بیٹھا، لہذا یہ اپنے پیپر میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں ہے، ان سے 2 پیپر لیے گئے، صبر کا اور شکر کا، اور ان سے پہلے 2 واقعات کو بیان کیا گیا۔ کون کون سے واقعات؟ ایک اصحاب کہف کا، یہ بھی عوام الناس کا واقعہ تھا، اور ایک صاحب جنتین کا، یہ بھی عوام الناس میں سے ایک بندہ تھا مگر مال والا تھا، مگر پہلا پیپر صبر کا تھا، اور دوسرا پیپر پہلے والے بندے کامیاب ہو گئے اور دوسرے والا بندہ ناکام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد 2 واقعات کا اور تذکرہ کیا، اور یہ دونوں واقعات خواص کے واقعات تھے، یہ توجہ رکھیں۔ پہلے واقعات عوام الناس کے واقعات تھے، اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد 2 واقعات بیان کیے، یہ خواص کے واقعات تھے۔ کون کون سے خواص کے واقعات؟ ایک خواص میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جو کلیم اللہ تھے، اولو العزم رسول تھے، وہ خواص میں سے تھے، ایک ان کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور ان سے بھی اللہ نے صبر کا پیپر لیا، اور ان کو بھی کہنے والے نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور نتیجہ واقعی کیا نکلا کہ انہوں نے سوال پوچھ لیا، اور واقعی ان کے اس پیپر میں بھی کچھ کمی رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں اور زیادہ باتوں کا پتہ چل جاتا، جو وہ علم والا بندہ ہمیں بتا دیتا۔ تو جو یہ واقعہ تھا یہ خواص کا واقعہ تھا۔ ان خواص میں کون خاص تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، جو اولو العزم رسول تھے، ان کے اوپر یہ امتحان آیا، امتحان تھا صبر کا، مگر واقعی صبر کا رکھنا مشکل تھا، کیونکہ واقعے کی تفصیلات ہی ایسی تھی کہ ایک بندہ ایک کام کو ہوتے دیکھ رہا تھا، اور شرعاً بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک لڑکے کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک کشتی کو کیوں سوراخ کیا جا رہا ہے، ایک دیوار کو بغیر اجرت کے کیوں بنایا جا رہا ہے، تو وہ پوچھتے تھے کہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس صبر نہ کرنے پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا لب لباب نکالا کہ بھئی دیکھو یہ صبر عوام الناس سے بھی لیا جاتا ہے، اور صبر کا پیپر خواص سے بھی لیا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ عوام الناس پاس ہو جاتے ہیں اور خواص پاس نہیں ہو پاتے، اور کئی مرتبہ خواص پاس ہو جاتے ہیں، عوام الناس پاس نہیں ہو جاتے۔ تو اصل مقصد بتانا یہ تھا، عام ہو یا خاص ہو، میرا امتحان سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ میرے بندو تم سب بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تمہارے اوپر صبر کے امتحان آئے گا، تم نے بندہ بن کے صبر کرنا ہے، اور اگر شکر کا امتحان آئے گا تم نے میری تعریفیں کرنی ہے، میری حمد بیان کرنی ہے، میری اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے واقعات کے بعد پھر 2 واقعات بتائے گئے، ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا واقعہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین کا واقعہ، وہ بھی خواص میں سے تھا۔ کیوں کہ وقت کا بادشاہ تھا، اور اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، اور اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی، اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو جو ہے قائم کیا تھا دنیا کے اوپر۔ تو جو دین کو دنیا پر قائم کرنے والا بندہ ہو
اور وقت کا بادشاہ بھی ہو تو وہ تو بڑا خاص بندہ ہوتا ہے جو شریعت کو قائم کرنے والا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی خواص کا واقعہ تھا. اور ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ کس کا تھا؟ وہ شکر کا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی تھی. اتباہم سببا، یعنی جس چیز کی ان کو طلب ہوتی تھی اللہ ان کو وہ چیز پہنچا دیتے تھے، ان کو وہ چیز مل جاتی تھی. تو جب اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی تو نفس تو ایسے بندے کو جو ہے غرور اور تکبر کے اوپر ابھارتا ہے، مگر ان کے اندر غرور پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کام کرنے والا میرا اللہ ہے اور ہم نے اپنے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے. انہوں نے چونکہ اللہ کا شکر ادا کیا لہذا اللہ نے ان کے واقعے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرما دیا. تو پوری سورہ کہف میں کتنے واقعات بیان ہوئے؟ ان 5 واقعات میں سب سے درمیانی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اور آدم علیہ السلام سے کتنے پیپر اللہ نے لیے؟ اور ان 2 پیپروں میں کون کون سے تھے؟ صبر کا اور شکر کا. اور اولاد آدم سے بھی اللہ تعالیٰ کتنے پیپر لیتے ہیں؟ ہم سے 2 پیپر لیے جاتے ہیں. کون کون سے؟ لیکن جب ہمیں صبر کا وقت آتا ہے تو ہم مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، شکوے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بیٹا فوت ہو تو ذرا ماں کی بات سنا کریں، کیا کیا باتیں کرتی ہیں. جوان بیٹا اللہ نے مجھ سے لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ہم بے صبری کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جوان عورت کا خامند فوت ہو جائے بڑا صدمہ ہوتا ہے واقعی، مگر اللہ صبر دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ عورت اس جوانی کی موت کے اوپر کیا کیا آواز زبان سے نکالتی ہے، سننے والی باتیں ہوتی ہیں. بندہ دیکھتا ہے کہ یہ پاس ہو رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو صبر کے حالات میں صبر کرنا مشکل کام ہے اور شکر کے حالات میں شکر کرنا یہ بھی مشکل کام ہے، مگر یہ دونوں طرح کے امتحان ہیں جو ادا کرنے پڑتے ہیں. تو سینٹرل واقعہ کون سا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اللہ نے ان کو شکر اور صبر 2 پیپروں میں آزمایا. اور ان سے پہلے اللہ نے کتنے واقعات کا تذکرہ کیا؟ 2 واقعات کا. وہ واقعات کن کے تھے؟ عوام الناس کے تھے. کون کون سے تھے؟ ایک اصحاب کہف تھے، نوجوان تھے. یہ غریب تھے مگر ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، صبر کے اوپر جمے رہے اور اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا. یہ پاس ہو گئے اپنے پیپر میں. اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ باغ والے کا واقعہ تھا. یہ امیر آدمی تھا مگر عام بندہ تھا. اللہ نے اس کو شکر کے پیپر میں آزمایا مگر مال نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا. وہ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گیا اور سمجھنے لگا یہ میرا مال تو میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، میں دنیا میں بھی مالدار ہوں اور آخرت میں مر کے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ بندہ شکر کے امتحان میں ناکام ہو گیا. پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کتنے اللہ نے واقعات بیان فرمائے؟ وہ 2 واقعات کن کے تھے؟ خواص کے تھے. ان میں پہلا واقعہ کن کا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اور اس میں صبر، اس میں پیپر کا نام کیا تھا؟ صبر کا پیپر تھا. اور عجیب بات ہے کہ صبر کا لفظ بار بار آیا ہے کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. آیتیں بتا رہی ہیں کہ صبر کے امتحان تھا اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ اگر تم نے صبر نہ کیا تو میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا. اور واقعی ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، میرے اور آپ کے درمیان اب فاصلہ ہے، اب جدائی ہے. تو یہ خواص کا امتحان تھا. اور کس کا امتحان تھا؟ صبر کے امتحان تھا. اور دوسرا واقعہ کن کا تھا؟ دوسرا واقعہ تھا سکندر ذوالقرنین کا. یہ کس کا امتحان تھا؟ شکر کے امتحان تھا. کیوں؟ اللہ نے ان کو خاص بنایا تھا. سکندر ذوالقرنین خاص کیوں تھے بھائی؟ وہ کوئی نبی تو نہیں تھے، پھر خاص کیوں تھے؟ بادشاہ تھے اور انہوں نے اللہ کے حکموں کو نافذ کیا تھا. جو بادشاہ ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں وَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمِ ذِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے والا. اور وہ شکر کے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو بیان کیا اور انہوں نے ایک دیوار بنا کر دکھا دی لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگا. تو اب پوری سورت کا ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا. اب اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک ایک واقعے کو لے کے چلتے رہیں گے. پہلے دن میں صرف واقعہ بیان کروں گا، جیسے آج صرف اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے کہ واقعے کا پتہ چل جائے کہ واقعہ کیا تھا. پھر دوسرے دن اس واقعے کے نکات بیان کیے جائیں گے کہ اس واقعے کے اندر نکات کتنے ہیں. وہ نکات اصل ہیں جو سمجھنے والے ہیں. انشاءاللہ 5 واقعات ہیں، 10 دن اللہ نے دیے ہیں. ہم ایک دن واقعہ بیان کریں گے، ایک دن اس کے نکات بیان کریں گے. تو اللہ تعالیٰ 10 دنوں میں سورہ کہف کی یہ پوری تفصیل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ
ایک طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس طلب علم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ فرمائے. رب زدنی علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.